الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی ان دو آیات میں ایک حقیقت بتلائی گئی اور پھر ایک علاج تجویز کیا گیا. ایک حقیقت بتائی گئی، پھر ایک علاج تجویز کیا گیا. حقیقت تو یہ بتائی، امیر نہ غریب، نہ پیغمبر نہ رسول نہ ولی نہ اللہ کا نیک آدمی، کوئی بھی ایسا نہیں جو تو کہہ سکے کہ مجھے اس دنیا میں کوئی تکلیف نہیں آئے. تکلیف تو آنی ہے. تنگ دستی بھی آ سکتی ہے، بیماری بھی آ سکتی ہے، رشتہ داروں کی طرف سے بھی تکلیف آ سکتی ہے، حاسدوں کے واسطے سے بھی آ سکتی ہے، جسمانی بھی آ سکتی ہے، شیطان کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، انسانوں کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، کسی بھی مخلوق کی طرف سے تکلیف آ سکتی ہے. اور ساری مخلوق کا خالق کون؟ اللہ. تکالیف کے اسباب پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ساری مخلوق کا خالق بھی اللہ، تکلیف کے اسباب پیدا کرنے والا بھی اللہ. دنیا میں تکلیف تو آنی ہی ہے، علاج کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی پناہ مانگ لو. ہر قسم کی مخلوق کے تکلیف سے، شر سے. پھر وہ اپنی پناہ میں لے لے گا، پھر وہ اپنی پناہ میں لے لے گا. اور جب وہ ذات اپنی پناہ میں لے لیتی ہے تو یا تو تکلیف ہی ختم ہو جاتی ہے، یا تکلیف تو نہیں جانتی لیکن وہ تکلیف نعمت اور رحمت بن جاتی ہے. جب بندہ اس نسخے کو استعمال کرتا ہے کہ اللہ کی طرف تکلیف میں رجوع کرتا، اسے مناتا ہے. پیغمبروں نے بھی یہی کیا. کیا کہتے ہیں پیغمبر؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تکلیف میں آ گئے، مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا. کس کی طرف رجوع کیا؟ کسی پکار سمجھا، کس کی طرف اپنی حاجت پیش کی، کس کی طرف رجوع کیا؟ پیغمبر بھی یہی کیا کرتے تھے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تکلیف تو اس دنیا میں آئے گی بھائی، وہ تو آنی ہے.
سب پہ آنی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس دنیا میں مجھ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. جب آنی ہی ہے تو کریم رب نے علاج بھی بتایا. بیماری ہے تو تریاق بھی ہے، بیماری ہے تو اس ذات نے تریاق اور علاج بھی دیا ہے. اس دنیا کے جہان میں تکلیف تو ہے ہی، اس کی فطرت ہے. ایک تو یہ ذہنیت ہی غلط ہے کہ میں نے اس دنیا میں تکلیف میں نہیں رہنا. یہ ذہنیت ہی غلط کہ مجھ پہ کوئی تکلیف نہ آئے. بھئی اس دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف جنت میں ہوگا. یہ تو اس دنیا کی فطرت کے خلاف ہے. یہاں جھونکے آئیں گے تکلیف کے، بیماری بھی آ سکتی ہے، بڑھاپا بھی آ سکتا ہے، تنگ دستی بھی آ سکتی ہے، شریروں کی طرف سے شر سے واسطہ بھی پڑ سکتا ہے، حاسدوں کا حسد کا نشانہ بھی ہو سکتا ہے، اپنوں کی طرف سے بھی ایذا آ سکتی ہے، جسمانی تکلیف بھی آ سکتی ہے. شیطان بھی وسوسوں میں ڈال کر، وہم میں ڈال کر زندگی اجیرن بنا سکتا ہے. شیطان بھی حملہ کرتا ہے، وہم میں ڈالتا ہے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. دور دور کے اندیشے دماغ میں ڈال کے زندگی مصیبت بنا دیتا ہے. شیطان بھی حملہ کرتا ہے. پتہ نہیں یہ عورت بیوی جو ہے وفا کرے گی یا نہیں کرے گی. اور یہ اس وسوسوں میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ زندگی عذاب ہو جاتی ہے. کہیں میں نے زبان سے طلاق کہہ تو نہیں دی، اس وہم میں ایسا مبتلا ہو جاتا ہے کہ زندگی مصیبت ہو جاتی ہے. شیطان کی طرف سے بھی حملہ ہوتا ہے. انسان بھی ظالم بنتے ہیں، وہ بھی حاسد اور حسد کرتے ہیں. تکلیف آئے گی، ولیوں پر آئی، پیغمبروں پر آئی، رسولوں پر آئی، اللہ کے پیاروں پہ آئی، اس دنیا میں آئے گی. لیکن فرق ہے، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں کہ یہ ساری مخلوق کا خالق بھی اللہ، تمام تکالیف کے اسباب کا خالق بھی اللہ، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، تو جب کوئی تکلیف آتی ہے اللہ کی پناہ لیتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، میں فلک کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، میں فلک کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، یہ فرق ہے. اور جو کافر ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، جو اللہ کو نہیں پہچانتا، دنیا میں اس پر بھی تکلیف آتی ہے، لیکن خسرت دنیا والآخرہ، اس کی تکلیف اس کی دنیا بھی برباد کرتی ہے، آخرت بھی برباد کرتی ہے. وہ شکوے کرتا ہے، وہ شکایات کرتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے مصیبت کے لیے میں ہی رہ گیا تھا، پریشانی میرے گھر میں آنی تھی، بیماری میرے بچوں پر ہی آنی تھی. وہ شکوے کرتا ہے، وہ شکایت کرتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تکلیف تو آئے گی، سر میں بھی درد ہوگا، پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے، کان میں بھی درد ہوتا ہے، آنکھ میں بھی درد ہوتا ہے، خود بھی بیمار ہوتا ہے، بچے بھی بیمار ہوتے ہیں، گھر میں بھی بیماریاں آتی ہیں. دنیا ہے،
اس میں یہ تکلیف ہے، لیکن اللہ نے اس کا علاج تجویز کیا ہے کہ تکلیف کی اس گھڑی میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اتنا اللہ کو پکارو کہ وہ تمہیں اپنی پناہ میں لے لے۔ ایک تو آدمی درخواست لکھ کے کوئی چیز مانگے، جس درخواست میں اس کے الفاظ بھی اپنے ہوں، ہو سکتا ہے اسے درخواست پسند نہ آئے، اور ایک درخواست وہ ہے کہ جس نے درخواست قبول کرنی ہے الفاظ بھی وہ دے رہا، جس نے درخواست قبول کرنی ہے الفاظ بھی اسی کے۔ اب بتائیے، درخواست بھی اللہ نے قبول کرنی ہے اور وہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ دے، تو بتائیے پھر کریم رب اسے رد کر سکتا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہو تم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، قل کہو تم اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جس نے پناہ میں لینا ہے اس نے پناہ میں لینے کے الفاظ بھی بتا دیے، درخواست کے الفاظ بھی دے دیے، لیکن کوئی دل سے درخواست دینے والا ہو، کوئی دل سے درخواست پیش کرنے والا تو ہو بھائی۔ تکلیف میں اللہ کی پناہ میں آ گیا، میں نے عرض کیا یا تو تکلیف ہی چلی جائے گی یا کوئی حکمت ہوگی، کوئی اس تقدیر میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، تکلیف تو نہیں جائے گی، لیکن وہ تکلیف اس کے لیے نعمت بن جائے گی، رحمت بن جائے گی۔ وہ تکلیف اس کے لیے نعمت بن جائے گی، رحمت بن جائے گی، یہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے گا، اس کے دل میں صبر آ جائے گا، اس سے اس کی خطائیں معاف ہو رہی ہوں گی، اس تکلیف سے اسے اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہوگا۔ وہ تکلیف دیکھنے میں تکلیف ہے، دیکھنے میں زحمت ہے، حقیقت میں رحمت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، صبر کرنے والے کو جب اللہ کی بارگاہ میں انعام ملے گا، لوگ تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچی سے کاٹا جاتا، کاش کہ دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہم اس پہ صبر کرتے، آج اللہ کی بارگاہ میں اس بڑے انعام کے مستحق بنے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شمار حساب ہے صبر کرنے والے کے لیے۔ تکلیف تو آئے گی بھائی، یہ اللہ نے عالم ہی ایسا بنایا ہے، جنت کا عالم ہے جہاں راحت ہی راحت ہے، جہنم کا عالم ہے جہاں نری خالص مصیبت ہی مصیبت ہے، دنیا ہے تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف کی گھڑی میں نسخہ اکسیر، اس کا علاج اس ذات نے تجویز فرمایا جس ذات کی طرف سے اس تکلیف کے اسباب بھی ہیں اور اسے اس تکلیف کو دور کرنے کی پوری قدرت بھی ہے، پوری قدرت۔ ہمارا مزاج بن گیا،
اب لوگ تکلیف میں اپنی تکالیف لے کے بھی آتے ہیں، ہم عرض کرتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرو، وہ کہتے ہیں کچھ اور بتائیں۔ بھائی اس سے زیادہ اور کیا بتایا جا سکتا ہے؟ یہ تعویذ تو اللہ نے تجویز کیا نہیں، وہ کہتے نہیں کوئی اور کوئی ایسا وظیفہ بتا دے۔ ہاں؟ اور عورتیں بیچاری وہ تو کہتے ہیں کوئی تعویذ دے دیں بس، وہ تو کہتے ہیں عالم اور تعویذ نہ دے، یہ کیسا عالم ہے؟ یہ بھی کوئی عالم ہوتا ہے جس کو تعویذ دینا نہ آتا ہو؟ ویسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر تعویذ نہیں دیا، البتہ آپ نے کچھ کلمات پڑھ کے دم کیا، دعا دی، اللہ کی بڑائی بیان کی، اے اللہ تو کریم، تو عظیم، تو شفا دینے والا، اللہ تو اسے شفا دے دے اور ایسی شفا کہ پھر بیماری نہ رہے۔ ان کلمات سے آپ نے دم فرمایا۔ ہاں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کہ بعض لوگ آتے جن کو کلمات پڑھنا نہیں آتے، کلمات یاد نہیں ہوتے، تو انہوں نے کچھ کلمات لکھ کے دے دیے، کلمات لکھ کے دے دیے کہ چلو تم یہ پہن لو، لیکن بشرطیہ کہ وہ کلمات قرآن کی آیت ہو، مسنون دعائیں ہوں، ایسا تعویذ نہ ہو کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ اس لیے کہ ایسا تعویذ جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جائے حرام، ناجائز، یا ایسا تعویذ جس کے کلمات کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ بھی ناجائز، کیا پتہ اس میں کون سے الفاظ استعمال کیے۔ ہاں دعا لکھ کے دے دی، قرآن کے آیت لکھ دی، جائز ہے، لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ، سب سے مؤثر طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے، دل و جان سے اللہ کی طرف رجوع کرو نا بھائی۔ اور رجوع کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لو۔ اب کتنے مسلمان ہیں جو وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن حاجت کے نفل کتنے پڑھتے ہیں؟ حاجت کے نفلیں کتنے پڑھتے ہیں؟ پھر قرآن کی دعائیں ہیں، میں نے عرض کیا یہ قرآن کی دعائیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود دیے ہیں۔ جس ذات نے درخواست قبول کرنی ہے، درخواست کے الفاظ بھی خود عطا فرمائے۔ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں ہر قسم کی مخلوق کے شر سے، جو بھی آپ نے مخلوق پیدا فرمائی اور اس سے شر پہنچ رہا، انسان یا جن، انسان یا شیطان، کوئی بھی مخلوق ہے، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ بیماری بھی اللہ کی پیدا کر، فقر بھی اور تنگ دستی بھی اسی کے فیصلے سے۔ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ الا لہ الحکم، سبحان اللہ، فیصلہ تو اسی کا چلتا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور جب وہ طے کر لے مشکلات سے نکالنے کا یا اس مشکلات میں رہ کر اسے انعام بنانے کا، اسے رحمت بنانے کا، اگر وہ طے کر لے، بتائیے پھر کوئی تکلیف میں رکھ سکتا ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، جب وہ کس کے لیے رحمتوں کے فیصلے فرما دے، کون بندش کر سکتا ہے بھائی؟ کون روک سکتا ہے؟ کون بندش کر سکتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور جب فیصلہ وہ کر لے کسی آزمائش کا اور تکلیف کا، کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ الا لہ الحکم، فیصلہ اسی کا چلتا ہے۔ جب تکلیف آنی ہے
اور تکلیف بھی اس کی مخلوق، تو پھر خالق کی طرف رجوع کرو نا، خالق کی پناہ میں آ جاؤ، کوشش کرو اس پناہ کے راستے میں کوئی میرا گناہ رکاوٹ نہ بنے۔ کوئی گناہ کی چٹان اس راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس لیے دعا کیا سکھائی؟ رب اغفر، آگے بات ورحم، اللہ معاف فرما دے، وہ گناہ کی چٹان ہٹ جائے، ورحم، پھر وہ میری تکلیف کیا بن جائے؟ رحمت بن جائے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اللہ معاف فرما دے، سب سے پہلے میری گناہ کی چٹان ہٹ جائے، والعافیہ، سبحان اللہ، پھر عافیت کی مزے کی زندگی عطا فرما، اولاد میں عافیت، بچوں میں عافیت، صحت میں عافیت، رزق میں عافیت، دنیا میں آخریت، موت میں عافیت، عافیت یا عافیت۔ لیکن پہلے اللہم انی اسألک العفو، معاف فرما دے، معاف فرما دے، یہ گناہ کی چٹان ہٹ جائے، میں اللہ تعالیٰ کی دوستوں میں آ جاؤں، اس لیے کہ ہر گناہ اللہ کی دشمن کی وراثت ہے، اللہ کی دشمن کی چھوڑی ہوئی ہے۔ بے نمازی کون ہوتے تھے؟ مشرک، کافر، زکوٰۃ کوئی نہیں دیتے تھے، اللہ کے دشمن۔ بدکاری کون کرتے تھے؟ اللہ کے دشمن۔ حرام کون کھاتے تھے؟ یہودی۔ سود کون کھاتے تھے؟ یہودی، اللہ کے دشمن۔ تو دو اللہ کے دشمنوں کے چھوڑی ہوئی گناہ میری زندگی میں ہو، پھر رحمت کیسے ملے گی؟ اس چٹان کو ہٹائیں، پھر اللہ کی پناہ میں آئیں، اور سبحان اللہ، جب اس ذات نے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا، پھر یہ تکلیف ہی نہیں رہے گی، اور اگر تکلیف رہی بھی تو یہ تکلیف تمہارے لیے کیا بن جائے گی؟ رحمت، اللہ کی نعمت۔ تمہیں صبر آ جائے گا، تمہیں صبر آ جائے گا، تمہیں سکون آ جائے گا، تم اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنے لگ جاؤ گے، اس سے تمہاری خطائیں معاف، تمہارے درجات بلند، تمہاری اس موسم میں، تکلیف کی گھڑی میں، آزمائش کے اس موسم میں خوب نیکیوں کی کمائی ہوگی، سیزن لگے گا، سیزن۔ اس آزمائش اور تکلیف کے گھڑی میں، اس بیماری میں تمہارا سیزن لگے گا، سیزن، کمائی ہو رہی ہو۔ تو یہ دنیا ہے، اس میں تکلیف تو آئے گی، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ صلاۃ الحاجت پڑھ رہے، پہلے مسلمانوں میں تھا، گھر میں تھوڑی سی کوئی ناگہانی ہوتی، کوئی تکلیف ہوتی، تو گھروں میں انہی الفاظ سے رجوع کرتے تھے جن الفاظ سے اللہ کا پیغمبر اللہ سے رجوع کرتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ۔ یہ مسلمانوں میں بہت اہتمام سے پڑھا جاتا تھا، گھر والے پڑھتے تھے، کئی کئی دن تک پڑھتے رہتے تھے۔ پیغمبر نے اللہ کی طرف رجوع کیا، انہی الفاظ سے کیا نا، لیکن پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، اور ہم تو ہیں ہی خطا کار، ہم تو ہیں ہی گنہگار۔ تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنی غلطی کا اعتراف، اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ آیت کریمہ آج بھی تکلیف کے لیے نسخہ اکسیر ہے، تکلیف سے حفاظت ہوگی، مشکلات دور ہوں گی، پریشانی ختم ہوگی، اندر کی بے سکونی ختم ہوگی، اللہ کی طرف رجوع کریں۔
شکوے، شکایت، در در کی ٹھوکریں، اس کے پاس، اس کے پاس. ارے بھائی جس ذات کے پاس حل ہے اس سے رجوع کرو نا. تدبیر کرنا منع نہیں ہے، لیکن تدبیر بھی اتنا کریں جو قدرت میں، اختیار میں. حضرت یوسف علیہ السلام تکلیف میں آ گئے. زلیخا کسی بہانے اندر بلا لیا، سارے دروازے بند کر دی، گناہ کی دعوت دے رہی، بڑی تکلیف میں آ گئے. جب اس تکلیف میں آئے تو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کیا. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي. اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. پھر حضرت یوسف تو حضرت یوسف ہیں، کس طرح دل سے اللہ کی طرف رجوع کیا ہوگا. اللہ کی پناہ مانگی، اللہ تعالی کی پناہ مانگی. پھر جو بن سکتا تھا وہ کیا، دوڑ پڑے. اب دوڑ ہی سکتے تھے نا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ اس کے بندے نے اس کی طرف رجوع بھی کر لیا، جو اختیار میں تھا وہ بھی کر لیا، دروازے اللہ نے خود کھول دیے. دروازے خود کھلتے چلے گئے. بس اوقات آدمی سوچتا تو ہے پرہیزگار بن جاؤں، نیک بن جاؤں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دوں. شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس خاندان میں تم کیسے پرہیزگار بن سکتے ہو، سب سے کٹ جاؤ گے. اس گھر میں تم کیسے پرہیزگار بن سکتے ہو، پورا گھر میں یہ تو بہت مشکل ہے. اس ماحول میں تم کیسے پرہیزگار بن سکتے ہو. ان حالات میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. ارے میاں ساری مخلوق بھی تو اللہ کی محتاج، تم اللہ کی طرف رجوع کرو نا. تم اللہ کی طرف رجوع کرو. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اس شیطانی ماحول میں، اس تیری نافرمانی کی زندگی میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. پھر اللہ اپنی قدرت دکھائے گا. گائے سے دودھ نکالتے ہیں، بکری سے دودھ نکالتے ہیں، بھیڑ سے دودھ نکالتے ہیں. دودھ کیسے ماحول سے آتا ہے؟ جہاں گوبر بھی ہوتی ہے، جہاں خون بھی ہوتا ہے. اگر آپ کو گائے کاٹے تو کہیں دودھ ملتا ہے اندر؟ بکری کاٹے تو کہیں دودھ نظر آتا ہے؟ وہاں گوبر بھی ہے، وہاں خون بھی ہے. خون نظر آتا ہے نا، گوبر بھی نظر آتی ہے، دودھ نظر نہیں آتا. اب اللہ کی شان، بندہ اس کے تھنوں پہ ہاتھ مارتا ہے، اتنا ہی کر سکتا ہے نا. تو جس طرح اللہ رب العزت اس گندے ماحول سے تمہیں صاف دودھ پلاتا ہے، جس کا ذائقہ بھی نہیں بدلتا، رنگت بھی نہیں بدلتی، تم اللہ کی پناہ میں آؤ تو صحیح، اللہ سے پناہ چاہو تو صحیح، دل کی سچائی سے اللہ کی طرف رجوع تو کرو تو صحیح. اس گندگی کے اندر بھی تمہیں ایسا صاف ستھرا اللہ کر دیں گے جیسے گندگی سے اللہ تمہیں صاف دودھ پلاتے ہیں. تو رجوع تو کرو نا بھائی. اللہ میرے بس میں نہیں ہے، میں بڑا کمزور ہوں، نہ میں اس تکلیف کو برداشت کر سکتا ہوں، نہ اس شیطانی ماحول کو میں برداشت کر سکتا ہوں. میرے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اور میرے لیے یہ تکلیف اٹھانا مشکل. میں بہت کمزور ہوں. رجوع کریے نا اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کیجیے. تو جس قسم کی تکلیف آئے، مادی لحاظ سے یا گناہوں کے لحاظ سے تکلیف آئے کہ گناہوں کا ماحول ہے، گناہوں کی زندگی ہے، دفتر کا حال ایسا ہے، بازار میں جھوٹ ہے، بازار میں خیانت ہے، اس ماحول میں میں نے سچ بولنا ہے،
اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، میرے لیے آسان نہیں ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے اتنی، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں پورے ماحول کا، سوسائٹی کا مقابلہ کر سکوں۔ ارے میاں اللہ کی طرف رجوع کرو نا، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جو شیطان وسوسے ڈال کر تمہیں مایوس کرتا ہے، بزدل بناتا ہے، قدم نہیں اٹھانے دیتا، ہمت نہیں کرنے دیتا، من شر الوسواس الخناس، جو وسوسے ڈالتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آؤ۔ اعوذ برب الفلق، میں فلک کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہمت آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، حوصلہ آ جائے گا، اور تم جب خیر اور نیکی کی مشعل چلاؤ گے، چراغ روشن کرو گے، تمہاری زندگی سے انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلنا شروع ہو جائیں گے۔ گھر کی زندگی بدل سکتی ہے، خاندان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہمت تو کرو اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر۔ تو اس دنیا کا نام ناگواریاں بھی ہیں، اس دنیا کے ساتھ ناگواریاں بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، اس دنیا میں آزمائشیں بھی ہیں، لیکن کریم رب نے نسخہ بھی تجویز دیا، نسخہ بھی تجویز فرمایا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور یقین کرو، یقین کرو، جس ذات نے پناہ میں آنے کا کہا ہے وہ پناہ میں لے لے گا، وہ پناہ میں لے لے گا، لیکن آپ سچے دل سے پناہ مانگے نا بھائی، سچے دل سے پناہ مانگے، پھر وہ آپ کی تکلیف نہیں رہے گی۔ یا تو بیماری ختم ہو جائے گی، یا تنگ دستی ختم ہو جائے گی، یا حاسد کے حسد سے نجات پا لیں گے، یا شریروں سے پناہ مل جائے گی، یا میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، وہ تکلیف تمہارے حق میں رحمت بن جائے گی، نعمت بن جائے گی، کمائی ہو رہی ہوگی، سیزن لگ رہا ہوگا۔ بعض لوگ دنیاوی کاروبار میں ان کا سیزن لگ رہا ہوتا ہے، لیکن دور دیکھنے والا کہتا ہے بیچارہ 3 رات سے نہیں سو رہا، 3 راتوں سے نہیں سو رہا، اور اس نے 3 راتوں میں وقت پہ کھانا بھی نہیں کھایا، لیکن اس سے پوچھئے اس کا دل کتنا خوش ہے، اس سے پوچھئے اس کا دل کتنا خوش ہے، وہ تو کہتا ہے 1 ہفتہ ایسا چلے۔ کوئی اس سے کہتے میاں نیند نہیں ہو رہی تیری، کھانا بھی وقت پہ نہیں ہو رہا، اور تم کہہ رہا پورا ہفتہ ایسے گزرے، اس کے دل سے پوچھو، اسے پتا ہے سیزن لگ رہا ہے، اسے پتا ہے کمائی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ذات پر، اپنے رسول کی باتوں پہ یقین نصیب فرما دے، اور ہمیں بھی اگر پتہ چل جائے کہ بیماری میں بھی سیزن لگتا ہے بھائی، تو پھر بیماریوں میں شکوے نہیں ہوں گے، شکایات نہیں ہوگی، بلکہ بیماریوں میں بھی اللہ کا شکر ہو۔ آزمائشوں میں بھی اللہ کا شکر ہوگا۔ جب یہ یقین آ جائے کہ یہ بھی سیزن لگ رہا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ جو مایوسیاں ہیں نا آج، اور یہ جو آج حوصلے ہار کے بیٹھے ہیں، جس سے ان کی صلاحیتیں اور صفر ہو رہی ہیں، اس کا علاج ایک ہی ہے، سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں گے۔ ادعونی استجب لکم، میں تو بیٹھا ہی اس لیے، مجھے پکارو تو صحیح، پھر دیکھو میں تمہاری پکار کیسے سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، پورے یقین سے مجھے پکارو بس،
کہ جس ذات کو پکار رہے ہیں وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا، وہ ہر چیز پہ قادر، مجھ پر ماں باپ سے زیادہ مجھ پہ مہربان، پوری یقین سے پکارو، سکون ملے گا۔ اور یہی سکون علامت ہے کہ آپ کی تکلیف آپ کے حق میں رحمت بن گئی، یہی آپ کا اندر کا سکون علامت ہے کہ آپ کی یہ آزمائش آپ کے حق میں نعمت بن گئی ہے۔ یہی اندر کا سکون آپ کو بتا رہا ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، تکلیف آئی، آزمائشیں آئیں، اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو گیا، شکوے شکایت ہو گئی، بے چینی اور پریشانی ختم نہیں ہو رہی، ڈرنے کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے کہ یہ مصیبت اس کے لیے مصیبت ہی ہے، یہ تکلیف اس کے لیے تکلیف ہی ہے، اس میں رحمت کا پہلو نہیں آیا، اس میں نعمت کا پہلو نہیں آیا۔ اللہ کی پناہ میں آنے میں کوئی گناہ آڑ بنا ہوا ہے، کوئی گناہ کی چٹان راستے میں پڑی ہے، سب سے پہلے اسے ہٹائیے، سب سے پہلے اسے ہٹائیے۔ کہیں میرے گھر میں آمدنی حرام، کہیں میرے گھر میں شرم و حیا کا جنازہ، کہیں میرے گھر میں بے شرمی اور بے حیائی، کہیں میرے گھر میں اللہ کی نافرمانیاں، اس گناہ کی چٹان کو ہٹائیں۔ کہیں دل کے اندر کینہ، بغض، حسد، کہیں دنیا کی حد سے زیادہ محبت، کہیں حد سے زیادہ آخرت سے غفلت، کہ یہ گناہ تو نہیں ہے، اس چٹان کو ہٹائیے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اس کی پناہ میں آئیے، وہ ذات پناہ میں لے لیں۔ تم چل کے آؤ گے، اس کی رحمت دوڑ کے آئے گی، اس کی رحمت دوڑ کے آئے گی، یہ اس کا وعدہ ہے۔ یہ کوئی تجربے کی بات عرض نہیں کر رہا، سنی سنائی بات نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں، بیٹے صلاۃ الحاجت پڑھو نا، بیٹے صدقہ دو نا، بیٹے آیت کریمہ پڑھو، بیٹے بیٹھ کے دعائیں کرو، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اس سے آپ کی بچوں کی زندگی طاقتور ہو جائے گی۔ تمنا طاقت ہوگی۔ یہ تو کافر ہوتا ہے، کافر جن کا اللہ نہیں، جن کی زندگی میں اللہ نہیں ہے، جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ مایوسیوں میں مرتے ہیں، وہ خودکشیوں میں مرتے ہیں، ان کی مصیبت میں کوئی پناہ نہیں ہے، ان کی مصیبت میں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے تو مزے ہیں، اس کی تو مصیبت بھی رحمت بن سکتی ہے، اس کی تو تکلیف بھی نعمت بن سکتی ہے، ان کا تو اللہ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے کہاں مایوسی؟ تو میرے عزیزو، اس کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ، ہر حال میں اللہ کی طرف ہو، چلتے پھرتے کوئی چیز ناگوار آ گئی، قل اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اللہ ہر مخلوق کے شر سے تیری پناہ، چلتے پھرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ شیطان نے کہیں وسوسہ ڈال دیا، کہیں گناہ کا خیال ڈال دیا، غصہ آ گیا شیطان کی طرف سے، اس سے بہت غلط فیصلہ کر سکتے ہو، اس غصے کی حالت میں کوئی غلط کر بیٹھو گے، اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان سے،
فوراً اللہ کی پناہ میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ شیطان نے حملہ کر دیا، کوئی ناگوار چیز آ گئی، تکلیف ہو رہی ہے کسی سے، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اللہ کی پناہ، اللہ کی طرف رجوع۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں زندگی بھر اپنی ذات کی طرف ہر حال میں رجوع کرنے اور پکارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين۔ ہم سب کو اپنی ذات پہ کامل یقین نصیب فرما، اپنی ذات پہ صفات پہ کامل بھروسہ نصیب فرما، اپنی ذات پہ صفات پہ کامل بھروسہ نصیب فرما، صحیح معنی میں ایمان اور یقین عطا فرما، ہر حال میں ہر گھڑی اپنی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم کامل یقین کے ساتھ، اے مولا کریم کامل یقین کے ساتھ ہمیں اپنی فریاد نصیب فرما، اپنی پکار نصیب فرما، اپنی ذات سے دعاؤں کی توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمیں ہر قسم کے مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما، صرف اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا فقیر بنا، اپنی ذات پہ کامل یقین نصیب فرما، ہر حال میں اپنی طرف رجوع نصیب فرما۔ اے مولا کریم یہ یقین، یہ ایمان، یہ نیکی ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرما، ہماری گھر کی عورتوں کو بھی نصیب فرما، بوڑھوں کو بھی نصیب فرما، جوانوں کو بھی نصیب فرما۔ اے مولا کریم بد یقینی سے، اے مولا کریم بد یقینی سے، اپنی ذات سے مایوسی سے، اس گناہ سے ہمیشہ ہمیں محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اس گناہ سے ہمیشہ ہمیں محفوظ فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمیں اپنے گھروں میں صحیح معنی میں دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، دنیا کی حد سے زیادہ محبت سے محفوظ فرما، آخرت کا ذوق شوق نصیب فرما، عبادات کی حلاوت نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے دنیا کے مال و دولت اور حب جاہ، اس میں حد سے زیادہ مشغولیت سے اپنے فضل سے محفوظ فرما۔ اے مولا دنیا عطا فرما، اپنی رحمت کے ساتھ عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل کے ساتھ عطا فرما، گناہوں کے ساتھ ہر قسم کی دنیا سے محفوظ فرما۔ اے مولا ایسی دنیا جو مجھے آخرت سے غافل کر دے، تیری فرما برداری سے محروم کر دے، ایسی ملعون دنیا سے ہم سب کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمیشہ حلال رزق نصیب فرما، برکت والی زندگی عطا فرما، برکت والی روزی نصیب فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما، نعمتوں میں اپنی فرما برداری عطا فرما، شکر گزاری عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے بری موت سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم برے حالات سے محفوظ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما، بری نظر رکھنے والوں کے شر سے محفوظ فرما، قدم قدم پہ اپنی مدد اور نصرت عطا فرما، ہر حال میں اپنی پناہ عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنی رحمتوں سے محروم نہ فرما، اپنی مدد اور نصرت سے محروم نہ فرما یا ارحم الراحمین۔ ہماری ظاہری باطنی تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔
اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، اے مولا تو ان کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، اے مولا کریم ان کی قربانیاں، شہادتیں، قبل اول کی حفاظت میں جو کچھ وہ قربانیاں پیش کر رہے، انہیں اس کے اللہ اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، اطمینان نازل فرما، اے مولا کریم اپنے فضل سے ان کی قربانیوں سے مسلمانوں میں دینی غیرت پیدا فرما، اسلامی غیرت پیدا فرما، مسلمانوں میں اسلامی وحدت پیدا فرما، جو مسلمانوں میں بے دینی کو اور نفرتوں کو فروغ دے رہے مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما، اے مولا کریم رنگ، نسل، وطن، علاقے، فرقہ پرستی کی جتنی گندگیاں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اسی ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، اس کے لیے ہماری زندگیاں قبول فرما، ہمارے وسائل قبول فرما، ہماری صلاحیتیں قبول فرما، وطن عزیز میں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.